ملتا. اسی لیے امیر المومنین بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ہمیشہ اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو. اوقات 30 لاکھ کی ہے تو جن کے پاس 15 لاکھ ہیں ان کی موٹر بائک کو دیکھا کرو، ان کی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھا کرو. تو اب جب 30 میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون مل جائے گا. اب انسان بوڑھا ہے، کسی جوان کو دیکھے ارے یہ کتنا تر و تازہ ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، تو یقیناً اس کے اندر مایوسی آ جائے گی. لیکن بوڑھا اپنے سے زیادہ بوڑھے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. تبھی فرمایا ہاسپٹل جایا کرو، مریضوں کو دیکھو گے تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانو گے. ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، جب مردوں کو قبروں میں لیٹا ہوا دیکھو گے تو زمین پہ چلو گے تو ہر قدم پہ اللہ کا کیا ادا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے. جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہو دوسروں کے بڑے بنگلوں کو نہ دیکھا کرو. فرمایا غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، جب ان کی جھوپڑیوں کو دیکھو گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لمحہ بلمحہ خدا کا شکر ادا کیا کرو گے. دوسروں کے بچوں کو نہ دیکھا کرو، اپنے بچوں کو دیکھو. پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں تباہ و برباد ہیں، جو دین خدا سے دور ہیں، جو شرابی بن چکی ہیں، جو گناہوں میں پل چکی ہیں. لہٰذا پھر جب اپنے بچوں کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے. تبھی فرمایا یہ نگاہیں انسان کے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہیں. نگاہوں کی پرواز کو اتنا بلند نہ کرنا کہ تاکہ دیکھو تو حسرت پیدا کرو. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام بھی زبان کے وجود میں حسرت کو پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ نگاہ سے حسرت پیدا ہوتی ہے. چیز کو حاصل تو تو نہیں کر سکتا، اور جب حسرتوں میں آؤ گے تو حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، دکھ پیدا کرتی ہے. یہ اتنے امیر اور بڑے بڑے لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ نے وزارت دی ہے، جو اللہ نے دولت دی ہے، یہ اس پہ قناعت نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں. زیادہ خواہی کے چکر میں دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. محمد وجل فرجہم. مثلا زمین کے اندر کشش ہے، لیکن یہ میرے اندر عقل ہونی چاہیے کہ میں مثلا اس ممبر کے دوسرے زینے پر بیٹھا ہوں اور اگر دوسرے زینے سے جم ماروں گا تو میری ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی. لیکن اگر میں امام بارگاہ کی چھت پہ چلا جاؤں اور کہوں کہ وہاں سے میں نے کودنا ہے تو کشش تو ہے لیکن میری ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. تو یہ انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ جو چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں میں نے کتنے قدم ان کی طرف جانا ہے، کتنا ان کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو توازن ہے یہ انسان کی عقل برقرار کرتی ہے. لیکن حیوان کے اندر یہ نہ عقل ہے نہ شعور ہے. اسی لیے بکریاں، جیسے ابھی عید قریب ہے، لوگ بکریاں گھر میں رکھتے ہیں، تو آپ کسی سے بھی پوچھیں کہتے ہیں بکری کو اتنا کھلاؤ جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بکری میں شعور نہیں ہے میں نے کتنا کھانا ہے. بعض لوگ شوقیہ سارا کھانا بکری کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں اور بکریاں اتنا کھاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے شعور نہیں ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے. یہ جو شعور کی منزل ہے یہ صرف خدا نے انسان کو دی ہے کہ دیکھو وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ کر کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو، کس کا کھا رہے ہو، اپنا کھا رہے ہو، غیر کا کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، نجس ہے، طاہر ہے، طیب ہے. یہ پہچان کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر ہے. نگاہیں اٹھانے سے خدا منع نہیں کرتا، لیکن جس پر نگاہیں پڑ رہی ہیں یہ دیکھو اپنا ہے یا غیر ہے، حلال ہے یا حرام ہے. جو نگاہوں کو تمیز دینا، زبان کو تمیز دینا، وجود کو اخلاق و ادب سکھانا، یہ کس کے وجود میں ہے؟ انسان کے وجود میں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیونکہ دنیا کا بازار بازار کشش ہے، دنیا کا بازار بازار زیب و زینت ہے. دنیا ایک ویٹرین ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو سجاتی ہے. دنیا خریدار ڈھونڈتی ہے، شیطان بھی خریدار ڈھونڈتا ہے، خدا بھی خریدار ڈھونڈتا ہے. شب ہجرت خدا نے علی کو خریدا، خدا خریدار ڈھونڈتا ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین میں بھی سمجھو ایک مارکیٹ لگائی تھی اور کہا کہ میں ہوں خریدار. ہے کوئی خود کو بیچنے والا؟ کسی نے خود کو حسین کی محبت میں بیچا، کسی نے خود کو رے کی حکومت کے لیے بیچا، کسی نے خود کو اس رے کی حکومت کے دانے کے لیے بیچا. تو اب یہ تمہاری قیمت ہے کہ تو کتنے میں بکتا ہے. کون سی چیز تمہیں اپنی طرف زیادہ کھینچتی ہے؟ کیا کسی در و دیوار و کسی لوہے میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا زر و دولت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا حسین کی محبت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ تو یہ بازار ہے
خرید و فروخت کا، اور لفظ بازار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، خدا کہتے ہیں میرے ساتھ کاروبار کر، کاروبار میں خرید و فروخت ہی ہوتا ہے، کہ ایک ایسا کاروبار کر جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے۔ پھر سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تو تجھے تک و تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بھاگے بھاگے تجارت کی طرف جاتے ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جنہیں تجارت اپنی طرف کھینچتی ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں رسول اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی معاملہ جنگ احد میں تھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے احد کی پہاڑی کو نہیں چھوڑا، جن کو رسول اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں مال غنیمت اپنی طرف کھینچتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ وجود انسان ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے کون اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ کھچاؤ مجھے اپنے وجود میں دیکھنا ہے، اور یہی خطرناک مقام ہے کہ انسان اپنی قلب کی طرف رجوع کرے اور یہ دیکھے کہ میرے قلب کی دکان میں کون سی چیز ہے جس نے مجھے اپنی طرف کھچاؤ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ان غلط چیزوں کو نکالوں گا نہیں تب تک میں اس سے چھٹکارا نہیں پاؤں گا۔ تو کسی کی قلب میں خدا نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کی قلب میں محبت حسین نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کی قلب میں ولایت امیر المومنین نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کے قلب میں جذبہ شہادت نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی حکومت کے لیے اپنی جانوں کو دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک موبائل کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرا وجود ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعاً میرے وجود کے اندر جو مارکیٹ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ اور یہ سمجھانے والے اہل بیت ہیں کہ یہ بڑے خطرناک جذبے ہوتے ہیں، کہیں کوئی جذبہ تجھے تباہ و برباد نہ کر دے۔ میں نے محرم کا شرح میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے انسان صبح سے شام تک تقودو کرتا ہے، اور یہ تقودو انسان کو کون کرواتا ہے؟ یہی کشش جو اس کے وجود میں ہے۔ آپ صبح سے شام تک کمانے کے لیے جاتے ہو، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو، محنت و زحمت کرتے ہو، کس چیز کے پیچھے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان کمائے کیوں؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو انسان گھر کیوں بنائے؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو یہ مال و منال کو جمع کیوں کرے؟ یہ اولاد کی محبت ہے جو صبح سے شام تک انسان کو دوڑاتی ہے۔ کئی لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں، یہاں 5 منٹ کے لیے بندہ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں، گاڑی سے اترنے کے لیے تیار نہیں، وہاں لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جا، لیکن یہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہے۔ ارے یہ زحمت کرنے پہ تجھے کون مجبور کر رہا ہے؟ یہ وہ کشش امام حسین ہے۔ تو ایک ہی محبت ہے، کبھی محبت انسان کو فرش پہ لے آتی ہے، کبھی محبت انسان کو عرش تک لے جاتی ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جہنم میں بھیجتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جنت کی طرف روانہ کرتی ہے۔ اب یہ میرا اختیار ہے کہ میں کس محبت کے پیچھے جاتا ہوں، ایک محبت صحیح، ایک محبت غلط۔ تو یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ بھی محبت کی جنگ ہے۔ اگر باطل سے محبت ہوئی تو زندگی باطل پہ گزرتی ہے، اگر حقیقت سے محبت ہو گئی تو زندگی حقیقت پہ گزرتی ہے۔ تو اہل بیت کا کام ہے کہ تجھے عاشق حق بنائے، اور یزید کا کام ہے تجھے عاشق باطل بنائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔